وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں چاہتا، بس میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم دنیا جہاں والوں میں سے تم مردوں کے پاس جاتے ہو؟ وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون، اور تمہارے رب نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں ان کو نظر انداز کرتے رہتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والے ہو۔ قالوا لئن لم تنتہ یا لوط لتکونن من المخرجین، وہ لوگ کہنے لگے کہ اے لوط علیہ السلام، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے۔ قال انی لعملکم من القالین، تو لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اس کام سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 19واں سورۃ الشعراء کی آیات نمبر 164، 165، 166، 167 اور 168 کی تلاوت کی گئی ہے، اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہمارا گزشتہ درس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر ہوا تھا کہ آپ کی قوم حد سے بگڑی ہوئی تھی۔ آپ نے جب ان کو دعوت دی اور ان سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، جن تم برے کاموں میں پڑے ہوئے ان کو چھوڑ دو، تو آگے ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا اس بات پر میں آپ سے کوئی صلہ نہیں لینا چاہتا کہ تم مجھے اس کا کوئی کریڈٹ دو، بلکہ میرا معاملہ تو اللہ کے ذمہ ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ تم آپس میں مرد ایک دوسرے سے جو تعلق رکھتے ہو، جیسا کہ تعلق بیویوں سے رکھا جاتا ہے، یہ تم حد سے گزرنے والے کام کر رہے ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے بیویوں کو بنایا، اور یاد رکھو کہ اس کام سے باز آ جاؤ۔ لیکن قوم کو افرادوں نے کیا کہا کہ اے لوط علیہ السلام، تو ہمیں اس کام سے روکتا ہے، اگر تو اپنے اس مشن سے باز نہ آیا ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے، تمہیں جلا وطن کر دیں گے۔ اور تو اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے سخت نفرت کرتا ہوں اس کام سے، میں ڈرتا ہوں، میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ تم اللہ کا خوف کرو اور ہدایت اختیار کرو۔ اس واعظ و نصیحت سے میرا مقصد دنیاوی نام و نمود حاصل کرنا نہیں ہے، دنیا کی مال و دولت جمع کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ تم سے مجھے کوئی لالچ ہے، نہ تم سے میں کسی چیز کا طلبگار ہوں۔ میرا بدلہ تو صرف
اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، جس کی پیغام رسانی کا کام میرے سپرد ہوا ہے، جس نے میرے سر پر نبوت کا تاج سجایا ہے. اگر تم میں کچھ بھی عقل ہے تو سمجھ لو ایسا شخص جس کی کوئی غرض نہیں، جس کی تم سے کوئی تمنا نہیں، جو تم سے کچھ مال و دولت نہیں چاہتا، تم سے کوئی کچھ فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا، بلکہ تمہارا مخلص اور ہمدرد ہے، تمہیں آخرت کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے اور اس دنیا کے عذاب سے بھی بچانا چاہتا ہے، تو ایسا شخص کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے والا ہوں، میں تو امانت دار ہوں، میں امین ہوں. فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، اور واطیعون، اور میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میری بات مان لو. اس کے بعد آپ نے بار بار ان کی مخصوص گمراہی یعنی شہوت پرستی اور غیر فطری افعال کی طرف ان کو توجہ دلائی، اور اس سے ان کو باز رکھنے کی کوشش کی اور سمجھایا کہ تم مردوں سے نفسانی تعلقات قائم کرتے ہو، اور وہ جائز عورتیں جو فطرتاً جنسی تعلقات کے لیے پیدا کی گئی ہیں، مردوں کے جوڑے ہیں، تم ان کو ترک کرتے ہو. یہ شہوت رانی کی انتہائی حد ہے. آج بدقسمتی سے یہ وبا پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور یورپ میں، برطانیہ میں، سویڈن میں، کینیڈا میں ان کو قانونی تحفظ دیا گیا ہے. سن 1967 میں برطانیہ کی پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کیا. تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا یا نہیں ہے؟ اور بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں بھی کچھ لبرل قسم کے لوگ، دین سے دور رہنے والے، وہ بھی جن پرستی کی حمایت میں مظاہرے کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا آئے؟ اگر ہم نے یہ روٹین نہیں بدلی تو یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. اس لیے کہ یہ شہوت رانی کی انتہائی حد ہے. دائرہ فطرت سے بغیر قدم رکھنا احکام الہیہ سے انتہائی سرکشی ہے. مگر انسان کی عقل پر جب مادی قوتوں کا عام تسلط ہو جاتا ہے اور روحانی طاقت نفسانی طاقتوں سے مغلوب ہو جاتی ہے، تو علاوہ علم و ادراک سے غافل ہونے اور حقائق کائنات سے توجہ کو ہٹا لینے کے لیے اس کی مادی قوتیں بھی صحیح کام نہیں کرتی. اچھے برے، اچھے برے، مفید تو اس طرح دائرہ فطرت سے بغیر قدم رکھنے سے انسان پر مادی قوتوں کا تسلط ہو جاتا ہے، روحانی طاقت نفسانی طاقتوں سے مغلوب ہو جاتی ہے. تو علاوہ علم و ادراک سے غافل ہونے اور حقائق کائنات سے توجہ کو ہٹانے کے لیے اس کو مادی قوتیں بھی صحیح کام نہیں کرتی. جیسا آج آپ دیکھ رہے ہیں اقوام متحدہ کی چھتری میں یہ جو غیر ملکی غیر مسلم لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، آج آپ دیکھ رہے ہیں. ان برائیوں کو، ان بد اخلاقیوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے. اچھے برے مفید مضر اور صحیح غلط کا فرق ان کو معلوم نہیں ہوتا. نفس کا گھوڑا بے لگام ہو جاتا ہے تو کھائی اور خندق کی تمیز نہیں رہتی.
تو قوم لوط کی بصیرت بھی اندھی تھی، عقل پرست اور شہوت کو غلبہ تھا۔ مشفق اور ناصح پیغمبر کی نصیحت کو ماننا درکنار، کہنے لگے کہ اے لوط علیہ السلام، اگر تم اس واضح نصیحت سے باز نہ آیا، تم یوں ہی روکتا ٹوکتا رہا، تو ہم اپنی بستی سے تمہیں باہر نکال دیں گے۔ جیسے آج این جی او والے ہمارے ملکوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری پالیسی پر عمل نہ کیا، جس طرح ہم کہتے ہیں ویسے قانون سازی نہ کی، تو ہم تمہاری مدد بند کر دیں گے، ہم تمہاری امداد روک دیں گے۔ وہی حالات اگر دیکھا جائے، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا مجھے جلا وطن کرنے کی کیا دھمکی دیتے ہو؟ اور اس میں اس دھمکی سے کہنے سے، سننے سے کیا میں آواز و نصیحت سے رک جاؤں گا؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں تم سب کے سامنے تمہاری ان حرکتوں سے اپنی بیزاری اور نفرت کا اعلان کرتا ہوں، اور جب میں تمہارے اس کام سے سخت نفرت رکھتا ہوں تو کہنا سننا کیسے چھوڑوں گا؟ تو لوط علیہ السلام نے بار بار ان کو عذاب الہی سے ڈرایا، مگر وہ بد نصیب قوم اس پر نہ سنبھلی اور عذاب الہی کا یقین بھی نہیں کیا، جیسا کہ سورۃ عنکبوت میں 10ویں سپارے میں بتلایا جائے گا۔ تو پھر آگے کیا ہوا، اس قوم کا کیا حشر ہوا؟ تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ مزید اس کے ساتھ جو متعلقہ واقعات ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔